نعرہ حیدری نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعين وهو خير المعين اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا إلهي وربي وسيدي نحن عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين لا يمكن الفرار من حكومتك يا رب زهرا إني مغلوب فانتصر بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلی خوشنودی بنت رسول اور حفظ و سلام کے امام زمانہ بآواز بلند صلوات مجلس عزازی مقبولت واسطے بے اولاد دی اولاد نرینہ واسطے ملک ظہیر حسن عزت خان احسان بھائی انہاں کی شفاء کاملہ تامہ واسطے سید خدا بخش سید فائد حسین اور جتنے بھی پڑھے مرحومین اس دنیا سے ٹر کے ہیں تمام دے درجات دی بلندی واسطے اور اپنے اپنے رزق اور توفیقات اضافے واسطے سارے مل کے بآواز بلند صلی اللہ
وصحبهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق مع علي وعلي مع الحق صلوات. دعا مالک بحق سیدہ سلام اللہ علیہ جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرماؤ سوائے غم شبیر دنیا دیکھیں غم مبتلا. میں سارا واسطے دعا کرو مقدم مالک جڑے بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما، جڑے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما. بھائی جان دعا منگتا کرو تا مالک اس اوکھے جے مشکل وقت ساری ماواں بہناں دے پردے نوں سوام. سیکورٹی تے جڑے برادران معمور ہیں مالک انہاں دی حفاظت فرمائے، انہاں ترقی نصیب فرمائے. بھائی جان سون اللہ تشریف فرمائے مالک انہاں دے رزق توفیقات اضافہ فرمائے. سارے مل کے آمین کہ مالک سارے حقیقی وارث امام زمانہ دا چل سکور فرمائے. اللہ نے جتنے بھی حاضرین رہبر پیشوا بھیجے کہیں دی زندگی دا مقصد حکومت نہیں ہے بلکہ سب دی زندگی دا مقصد ہدایت انسانیت. آج دے مجلس سے چونکہ میری مجلس سے کثرت نال اہل سنت بھی تشریف فرمائے ایک میسج ہے جو میں پہنچاؤنا چاہتا مذہبین ذہن جو علی دے نال دشمنی کیتی گئی تا حکومت دی بچانا. مذہبین ذہن جو علی دے نال دشمنی کیتی گئی ریاست دی وجہ نال علی کو حکومت خلافت ریاست دی لالچ نہیں چاہیے. میں کل یہ پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہاں دے ہاتھ کائنات دا اختیار ہے. یہ حکومت ریاست بیت المال لالچ فوج پیسہ انہاں دے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا. مولا علی ابن ابی طالب دا خود فرمان ہے مسجد کوفہ میں کہ امام سلمان دا دے کے پہ فرما رہے سلمان جی کل قرآن سلمان جنہی مسجد دے دروازت میں علی ابن ابی طالب دے جتی ہے. دسال سکتے ہیں جو جتی دی قیمت کتنی ہو سکتی. جیو بسم اللہ جیو مسکرات پہ سلمان خدمت حاضرہ کیا ہے مولا جس سچ پوچھ دے ہونا اس جتی نو کوئی مفتی بھی کھننا واسطے تیار نہیں. بھئی اتنی پرانی ہو چکی ہے پھٹ چکی ہے پیمند لگے ہوئے ہیں آگے پیمند ہر جہاں تک لگے ہوئے ہیں کوئی مفتی بھی گنن واسطے تیار نہیں. اتنی بوسیدہ پرانی ہو چکی ہے. اس وقت وڈے میرے امام علی ابن ابی طالب نے چہرے تے مسکراہٹ آئی. فرمائے سلمان یاد رکھیں اگر میں علی دے سامنے دو چیزیں ہوئیں ایک پاسے حکومت ہوئے ایک پاسے میں علی دی پھٹی پرانی جتی ہوئے میں علی دے نزدیک تھوڑی حکومت نالو میری جتی افضل. میں علی دی جتی افضل. 36 ہجری مولا علی ابن ابی طالب مسند خلافت پہ آئے. میرے سنی احباب تشریف فرماؤ زین دے دریچے کھول کے نوکر دی بات کا وزن کرے. 36 ہجری 3 ادوار پہلے گزر چکے ہیں. 3 دور حکومت دور خلافت گزر چکے ہیں. ان 3 تو بعد حق دا امام جدا مسند خلافت پہ آئے. پہلا جملہ امام فرمائے کوشش کرے سمجھن دی. امام مسند دے بہ کے آسمان در منہ کر کے کہ الحمدللہ الذی رجاء الحق الى مقام ہی ہونا حق اپنی جات واپس پلٹ پچھلے ہر چاہ سکتے
میں شیعہ ذاکر دی گل نہیں، شیعہ مولوی دی گل نہیں ہے. مولا دا فرمان ہے الحمدللہ الذی جعل الحق الہ مقام ہی. ہن حق اپنی جات تے واپس پلٹ آئے. یعنی امام نے اس ایک جملے نال کتنی فہم و فراست اور بہترین جملہ امام فرمائے. اس ایک جملے نال امام نے پہلے 3 ادوار کو باطل کر دیتا. واہ 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 واہ. حق اپنی جات تے واپس پلٹ آئے. مولا علی بن ابی طالب مسند خلافت دے آئے. یہ پہلا جملہ فرمایا. پھر دوسرا جملہ فرمایا. مولا فرمایا تو میں کو حاکم تسلیم کیتے ہیں، تو میں کو خلیفہ تسلیم کیتے ہیں، تو میں کو اس مسند تک پہنچایا ہے. میں علی منشور امامت بیان کر رہا ہوں. میرے کو کوئی بھی پارٹی تحریک چاہے نون ہوئے، پی پی ہوئے، پی ٹی آئی ہوئے، کوئی بھی تحریک پارٹی اپنا منشور بیان کرے تھے. امام مسند خلافت دے آئے. میں آئی تھی مجلس سے، میں پتہ بھی ہے ایک احساس بھی ہے جو ٹائم کافی زیادہ ہو گئے، لیکن ایام میں نسا حق بیان کرنا ہے اور اپنا مقصد بیان کرنا ہے. امام علی بن ابی طالب منشور امامت بیان کیتا ہے. منشور امامت کیا ہے؟ امام فرمائے تو میں کو حاکم تسلیم کیتا ہے، تو میں کو خلیفہ تسلیم کیتا ہے. میں علی بن ابی طالب اپنے دور خلافت ہر ظالم کو اتنا کمزور کر دے سا. یہ جی گلہ تے بول رہے گا. میں علی اپنے دور خلافت دور اقتدار دور حکومت ہر ظالم کو اتنا کمزور کر دے سا کہ وہ کہیں کمزور دا حق کھسن دی قوت نہ رکھے سی. اور میں علی بن ابی طالب اپنے دور خلافت ہر کمزور کو اتنا طاقتور کر دے سا کہ کمزور طاقتور دے گربان ہاتھ پا کے آگسی میں حق واپس. منشور بیان کیتے. امام فرمائے تو میں کو حاکم تسلیم کیتے. تیز بھی پڑھتے میں کوشش کرے نال چل دے وے. امام فرمائے میں مسند خلافت دے آیا ہاں، تو سب میری رعیت ہو، میں تھوڑا حاکم. تھوڑا کوئی حق نہیں میں علی دے سوائے ایک حق، سوائے ایک حق. اور میں علی بھی تھوڑے دے کوئی حق نہ رکھے نہ سوائے ایک حق. انہیں کہ مولا ساڑھا حق کے رہے، تھوڑا حق کے رہے. امام مسکرا کے فرمایا تھوڑا حق میں علی تے اے ہے کہ جو تھوڑا حق میں علی تے اے ہے کہ میں علی تو کو انصاف دے سکتا. میرے کو اے حاکم دے حق ہے ریت کا انصاف دینا. جتنے بھی کمر مشاہدے اور اختلاف پیدا ہو رہے ہیں، برادری جھگڑا ہو رہا ہے، خاندان میں جھگڑا ہو رہا ہے، معاشرے جھگڑا ہو رہا ہے، اے نا انصافی دی وجہ نا انصافی دی وجہ یہ ہون نہیں. ازل تو جڑے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں نا انصافی دی وجہ. اگر انصاف ہوئے آپ نبی دے بعد نبی دا حقیقی جانشین علی ابن ابی طالب جڑے بھی اختلاف ہو رہے ہیں نا انصافی دی وجہ. دو پھرا اگر جھگڑ رہے ہیں گھر رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی نا انصافی ہو سکے. اگر بیوی اور شوہر جھگڑا ہے تو ضرور کہنا کہ مقام دے حق پامال ہو رہے ہو سکے. امام فرمائے توڑا حق بڑی مہربانی. امام فرمائے توڑا حق میں علی دے یہ ہے کہ میں علی تو آپ کو انصاف دے اور میں علی دا حق توڑ دے یہ ہے کہ جو میں علی آکساں اس پہ عمل کرتا. پھر امام نے کم کرے گا کہ 4 سال کچھ مہینے امام دا دور خلافت ہے. امام دور خلافت دور حکومت اس 4 سال عرصے امام نے ایسی تربیت کی. میں آئی دی مجلس سے امام دی سخاوت نہ پڑھا، امام دا علم نہ پڑھتا پیا. میں آئی دی مجلس سے لسامنا چاہنا مولا بے حیثیت حاکم کیسے. سنی حضرات اسی فرما پوری توجہ کرے. امام نے ایسے شعور بیدار کیتے، ایسے ذہن بیدار کیتے کہ جو مولا دا منع نہ لائی. پہلی گلے ہے کہ گناہ نہیں کرے گا. معمولی گل نہیں، گناہ نہیں کریں. کیوں نہیں کریں گے؟ امام نے ایسے ذہن بیدار کر چھوڑا. مولا ایسے شعور بیدار کیتے دسائے حق کیا ہے، باطل اچھائی کیا ہے. مثلا کوئی اور ذہن نہیں چاہے
کہ اگر سخت پیاس بھی لگی ہوئے تو نالی دا پانی ہوئے وہ پیون واسطے تیار ہے؟ بولو جڑے چپ کر کے کوئی نہیں پیتا. پتہ بھی ہے مردہ بھی ہمیں پیاس دے وجہ نال لیکن نالی دا پانی نہ پیسی. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ نقصان دے ہے. یعنی تھوڑے ذہن جی گل بہ گئی نا کہ ایک چیز نقصان دے ایک فائدہ مند ہے. علی ایسے ذہن بیدار کی تھے کہ لوگوں کو پتہ آئی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے. جوان بیٹھے ہو امام مسند خلافت ہے بڑی جلدی نہ مکا رہا ہوں. امام مسند خلافت ہے بیٹھے حبشی غلام امام دے قریب آئے قریب آ کے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے کہتے حسنین جی میں چوری کی تھی. کیا کیتا ہے؟ چوری. کیوں آئے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے آیا اس واسطے ہاں تسا امام ہو سڑے حاکم ہو تسا حق رکھیں دیو سزا دے مندا. آیا اس واسطے ہاں اس دنیا سزا دے کے میں کو عذاب آخرت کو بچا. میری سنی سی آباد تسی فرماؤ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ایسا حاکم تلاش کر کے لے آؤ ایسا خلیفہ تلاش کر کے لے آؤ ایسا بادشاہ تلاش کر کے لے آؤ. حاکم مسند خلافت دے بیٹھے مجرم خود آ کے اقبال جرم کر جنہیں سمجھ گئے بڑی مہربانی. آج دے دور اس کیا ہو رہا ہے لوگ جرم کریں دیں کوشش کریں دیں سزا تو بچ جائے. لیکن علی ایسی تبلیغ کی تھی ایسے ذہن بیدار کی تھے انہوں نے کوشش ہے اس جہاں تے سزا مل جائے عذاب آخرت جائے. چلو ایک جملہ اور اکثر کوشش کرے سمجھا دی جیڑے مجرم پولیس کے ذریعے گرفتار کی دے میں ارسٹ ہو رہے ہیں وہ حکومت دی مجبوری ہوگی. پولیس مجرم دے پیچھے ویسے گرفتار کرے تھی یہ مجبوری ہے. جملہ میں اکثر کوشش کرے سمجھا دی جیڑے پولیس کے ذریعے گرفتار کی دے میں کو مجبوری ہے حکومت دی. جیڑے مجرم خود آ کے اقبال جرم کرن یہ مجبوری نہیں بلکہ ہدایت امامت کا نتیجہ ہے. ہدایت امامت کا مولا چوری کی تھی اور شریعت اتنا آپشن ہے. امام فرمائے جتنا چوری کی تھی ہو سکتا ہے نصاب پورا نہ ہو گئے. چلو نصاب تو کچھ سمجھ نہیں سمجھانا کوانٹٹی مقدار مسئلہ یہ نہیں کہ بندہ 100 روپے چوری کرے تو شریعت ہاتھ جاری ہو جائے نہ ایک مقدار ہے. فرمایا وہ مقدار تک تیری چوری نہ ہو سکے اس اگر چوری مقدار پوری ہے. دوسرا جملہ امام فرمایا ہو سکتا ہے بھوکا ہو میں یا تھک سمجھ نہیں آتی بھی یا تھکی بھی ہو تھکی ہو تو میں چھوڑ دینا احساس من بھی ہے. دیکھو میں اگر چاہوں آتے کیونکہ ٹائم بھی گھنٹے میں مسائل پڑھ کے میں سکتا ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ سنی حضرات فرماؤ کچھ ہے دے کے مجھے آمر دا مقصد پورا ہو جائے. امام فرمائے ہو سکتا ہے نصاب پورا نہ ہوئے اسے پورا. امام فرمائے اس کا بھوکا ہوئے تا چوری کی تھی کہ نہیں مولا بھوکا بھی کونا. تیسرا جملہ امام فرمائے ہو سکتا ہے کہ مجبور کی تو چوری کرن دے مرضی نال کی تھی نصاب بھی پورا ہے بھوکا بھی کوئی نہیں کوئی مجبوری کو نہیں ہے. انہیں روح بن کے چوری کرن دے کی تھی چوری ہے نا حق تا مارا ہے نا. جب 3 دفعہ اقبال جرم کیتا ہے امام سجے کمر بیٹھائی فرمانے کمر جی مولا میری تلوار لے کے آ جا. کمبر تلوار گن کے علی بن ابی طالب نے بھائی جان تلوار بے نیام کی تھی. حبشی ہاتھ ودا امام علی بن ابی طالب نے اپنے ہاتھ دے نال حبشی غلام دی انگلیاں کٹ چھوڑیاں. چلو ایک فرق ہے سمجھنا شیعہ اور باقی مذاہب کے درمیان کہ شیعہ دے نزدیک چوری دی سزا ہاتھ کپنا نہیں انگلیاں کٹنا. دوواں دے نزدیک دوے مذاہب دے نزدیک کوئی ادھر ہتھو ہاتھ کپو کوئی ادھر ہتھو کوئی ادھر ہتھو. لیکن شیعہ مذہب دے نزدیک چوری دی سزا ہاتھ نہیں انگلیاں دی. معصوم کو پوچھا گیا کیوں فرمایا اس واسطے کہ سجدہ جدا کیتا ہے سجدے 7 آزاد لگنا واجب. اللہ عادل ہے اللہ ظالم اللہ حکم بھی دے وے وقت معذوری بنا چھوڑے ہو بھی سکتا ہے. امام نے انگلیاں کٹا کر چھوڑی
ہوں تو میں تھوڑا نہیں پتا اگر میں ہوا نا میں تو مولا میں کو سزا دینا تو میں ضرور آکھنا کہ مولا مجلسہ میں پڑھنا اور الحمدللہ باوضو پڑھتا میں آج تک ممبر دے حلق دے کے آگ سکتا میں آج تک موقع کے نہیں پڑھی جو 150 تک پڑھ سکتا حقیقت ہے آج نہیں میں کم از کم 14 سال ہو گئے پہ پڑھتا آج تک موقع کے نہیں پڑھا تھوڑی محبت جو قربانی دے چھوڑے لیکن میں ہوا تو میں آکھنا کہ مولا مجلس میں موقع کے نہیں پڑھی گئی مجلسہ تھوڑی پڑھتا تھوڑے نام پیچھے ولایت پیچھے لوگ عشرت جواب دے چھوڑے نے تھوڑی محبت پیچھے لوگ سپاہ صحابہ علیہ صاحب پتھر مارے نے میرا بیک گراؤنڈ اس طریقے نال ہے ساڑھے علاقے جو میری مخالفت ہے ویڈیو تو سب لکھی اسی میں علم چاہیا یا پتھرہ ہوئے میں آقا کہ مولا صدا تو سب میں دیتی میں مجلسہ پڑھتا لیکن کیا کہنے حبشی غلام دے عقیدے دے امام نے انگلیاں کٹیاں سچے ہاتھ سے انگلیاں پا کے امام دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے مولا تیری لکھ مہربانی تے دنیا سزا دے کہ میں کو عذاب آخرت بچا بڑی مہربانی تو دنیا سزا دے کے عذاب آخرت کو بچا کے دے یہ جملے ادا کریں مسجد کوفہ جو باہر نکلا مسجد کوفہ جو باہر نکل کے گلیاں بازار عبور کریں دے کوفہ دے چوک وچ کھڑ کے بلند آواز نال کہے لوگوں میرے قریب آؤ لوگوں میرے قریب آؤ نبی سچ فرما گیا الحق مع علی و علی مع فضائل میں پڑھتے ہیں لوگوں نبی سچ فرما گئے انا مدینہ العلم وعلی بابها نبی سچ فرما گئے الحق مع علی وعلی مع الحق نبی سچ فرما گئے حق علی علی هذه الامه حق الولد علی الولد علی دا حق اس امت میں پیو دا حق پتر سے میں اس کو زیادہ اور وضاحت نہ کر سکتا علی دا حق اس امت میں جو پیو دا حق پتر تے توجہ فرما رہے ہو کہ چنگی اولاد وہ ہوندی جڑے پیو دے فضائل تے شک نہ کرے فخر اللہ سے سڑا پیوش کو دیتے فائدے مت عقل دا علاج کرو اللہ جو ہادی بنا کے بھیجے اتنے اختیارات دیتے اتنے امام کو اتنے دادے کو مت آپ پر پیو دے فضائل تے شک نہ کر جو کہ میں کر سکتا ہے توجہ فرما رہے ہو علی نے فضائل بیان کر رہے علی نے فضائل لوگ اکٹھے ہو گئے لوگوں نے خون پہ عوام نے کٹھی انگلیاں چاہیے ہوئی ہیں کہیں صدا دے کڑتی ہے پوری توجہ کریں یہ جو انگلیاں چاہ کے کرتی ہوئی ہیں خون ڈھانگا پہ علی دے فضائل بیان کر رہے ہیں کہیں دے کچھ صدا دیتی ہے پوری توجہ کریں میں دکھ لگسی جب مندے توجہ نہ کی تھی جدہ انہوں نے کہیں دے کچھ صدا دیتی ہے مسکرائے کوئی چہرے دے گھبراہٹ نہیں غصہ نہیں مسکرا کے پیادے بار بار جو پوچھتے ہو کہیں صدا دیتی ہے کیڑا نا چاہاں امین اللہ کھاں باب اللہ کھاں عزیر اللہ کھاں سمرت اللہ کھاں حبل اللہ کھاں خیرت اللہ کھاں دلیل اللہ کھاں ذکر اللہ کھاں رحمت اللہ کھاں فاروق آدم کیڑا ناچ مصحف میں جملہ کیڑا ناچ علی دے کو صدا دیتی ہے علی دیتی ہوں دیکھو کمرہ لے ہو شریک تانے تو مرے دے یہ گل ہے کہ علی دے کو صدا دیتی ہے کہ ہاں ہس کیا بڑا علی علی کرے نام ہے انہوں تک بہت یا علی مدد یہ دو گلی جو سامنا ہو جاتے یا علی مدد حسن ہے نیوی بس یہ کچھ ویلیو آئی یہ کوئی تیری اہمیت آئی چوری کی تھی تیری صلاح دے چھوڑی بڑا یا علی کرے نام ہے بڑا یا علی کرے نام ہے اور میں نے آن اسی جائے مدد سے تو جملے دے توجہ نہ کی تھی شیعہ اور سید سے واجب ہاتھ چاہ کے دا دے ہونا کوئی جملہ قیمتی ہے آکے بڑا علی علی کرے نام ہے علی تے کو صلاح دے چھوڑی علی تیری انگلیاں کٹ چھوڑیاں علی تے کو تکلیف دیتی علی تے کو معذور بنا چھوڑے تو علی کی تعریف کر رہے ہیں اس ویلے حبشی غلام دا چہرہ سرخ ہے سرخ خانہ لے کے خبردار علی تے اعتراض نہ کرے علی او کیتا ہے جس دا میں حقدار ہوں میں او کر رہا جس دا علی حقدار
میں وہ کر رہا جس کا علی اقدار کتنا عظیم جملہ ہے قسم خدا دی دل کرنے بندہ ساری رات یہ جملہ رہے میں وہ کر رہا جس کا علی اقدار بندہ حکمت چکی عثمان کی مولا علی کو دسا مولا جائے حبشی غلام کو طرف صدا دیتی ہے کوفہ دے چوکی تھوڑی تعریف کر کمرہ لو جدہ میں روایت اگلی پڑھی ہے نا کم المقدس میں پڑھتا ہوں میں جدہ لائبریری سے بہے کہ یہ روایت پڑھی میرے جسم دے زونگتے کھڑے ہو گئے جو آل محمد کریم کتنے ہیں لجپال کتنے ہیں یہ حیثیت نہیں دیں دے نیت دیں دے بندہ گیا اسے کا مولا جن حبشی کو کسی صدا دیتی ہے کوفہ دے چوکے توڑی تعریف کر رہے سجے امام بیٹھا ہے سجے حسن بیٹھا ہے حسن در دے کے امام فرمانے وان اپنے چاچے کو بلا کے کوئی دس نہیں وان اپنے چاچے کو بلا کے اسے وزن نہیں کیتا وہ حبشی ہے مدینہ رسولہ یہ عاشق واسطے انہوں رنگ کا لیکن کردار اور نیت اتنی پسند نہیں فرمائے وہاں اپنے چاچے کو بلا کے حسن امام گئے بس آخری جملہ او سامنے چوکی تعریفیں کرند آئی حسن امام قریب آئیں کیا کہے چاچا 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 جب تیسری دفعہ حسن چاچا کہے حبشی حسن امام کو چاچا پر سنے دے بلند آواز نال کہتے لوگو نبی سچ فرمایا یہ الحق و مع علی ہے لوگو نبی سچ فرمایا الحق و مع علی ہے وعلی مع الحق یہ جملے ادا کی تیس چاچا بابا کے سڑے دے اگے کہ حسن امام پیچھے پیچھے حبشی بلا مسجد دے اندر داخل ہے او سامنے امام مسجد بیٹھے ہیں امام قریب بولے حبشی میرے قریب قریب آئے عدد سر جھکوئے امام فرمائے سر چاہ میں علی تے ناراض تے نہیں کتنی لجپالی ہے کتنی کریمی ہے حبشی سر چاہ میں علی تے ناراض تے نہیں قدمہ دے ہاتھ رکھ کے پیار ہے تھوڑی ذرا نوازی ہے ناراض کیوں ماں تُسن دنیا سزا دے کہ میں کو عذاب آخرت کو بچا امام فرمانے میں قریب ہو بس آخری جملہ اور میسیج ہے قریب بلا کے امام فرمائے کٹی ہوئی انگلیاں میں علی کو دے کٹی ہوئی انگلیاں پیر مجاہد شریف جا کے توڑے میں امام پیشوا ہاتھی نے حبشی دے کٹی ہوئی ہاتھ دینا رلائیاں رلا کے بعد امام نے اپنی آباد کپڑا دیتا کپڑا دیوان دے بعد و 2 رکعت نماز علی نے اس علی دی ادا کی 2 رکعت جوانی نصیب ہوئی 2 رکعت نصیب ہوئی بڑی مہربانی 2 رکعت نماز علی نے اس علی دی ادا کی پھر علی سجدے سر رکھا سر رکھ کے میرا امام کہتے ہیں میرے اللہ تینا لاکھ شکر ہے تو میں کو ایسے محب عطا کیتے ہیں میں سزا دیتی ہے میری تعریف کر رہے ہیں یہ جملے آگ کے مارجد صاحب علی مولا سر سجدے چوچایا حبشی دے قریب آکے بلند آواز نال پیدن اے انگلیو میں علی ابن ابی طالب امام اولی الامر امام حکم بیڑنا ہاتھ نال جڑ جاؤ ہاتھ نال جڑ جاؤ جدا امام کہنا جڑ جاؤ وقت امام ابا ہٹائیے تو نشان جرم نظر ہی نہیں آئے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے رہتے ہیں مولا سزا کیوں دیتی آنے والی امام فرمائے میں امام عادل شریعت آنکہ مولا وقت جوڑیاں کیوں نہیں امام فرمائے تو بے وارث تے نہیں میں دینا وارث موجود میں دینا حاکم میں دینا وارث یعنی زندگی اور موت اختیار میں علی دے حد یہ واقعہ میں سنی اب آپ تشریف فرماؤ یہ واقعہ بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ اگر علی کو امام لوگ تسلیم کر کے میں کل گزارش کی تھی کہ دل اداری مقصد نہیں لیکن اپنا حق بیان کرنا اپنا عقیدہ بیان کرنا سڑا فرشری حق ہے اگر لوگ علی ابن ابی طالب کو امام تسلیم کرنا اگر لوگ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کر کے رہنا بات علی ابن ابی طالب اس طریقے نال ہدایت کرے آج سارے برابر ہوئے بات ایک معاشرہ جڑا ہو گیا اسلامی معاشرہ
جی میں نبی چاہتے ہیں اس طریقے دے نال معاشرہ ہویا جو سارے برابر ہو گئے، لیکن جنہ لوگوں نے علی کو علی دے حق کو محروم کیتا انہاں دی زیادتی علی دے نال نہیں، یہ جملہ ہے نے میسج نے پہنچاوے ہر بندے تک، جنہ علی کو علی دے حق کو محروم کیتا انہاں دی زیادتی علی دے نال نہیں، بلکہ قیامت تک آمن علی امت محمدیہ نال ہے کہ علی جیسے امام کو لوگ انہاں لوگاں محروم کر دیں، علی جیسا حاکم، علی جیسا سخی امام، علی جیسا عالم امام انہاں لوگاں امت محمدیہ کو دور کر چھوڑا۔ اگر لوگ علی کو حاکم، خلیفہ بلا فصل، یہ جملہ ذہن میں ذکر ہو جانے گی، فقط خلیفہ نہیں خلیفہ بلا فصل، یہ شیعہ دا عقیدہ ہے، یہ اس کا ڈیفرنٹ لائن ہے دوان دے اور ساڑے درمیان، علی خلیفہ بلا فصل، علی اولی الامر امام ہے۔ اگر لوگ علی کو امام خلیفہ بلا فصل تسلیم کر کے نہ ود علی دیاں دھیاں بردار جانا، مت علی دیاں پوتریاں بازاراں سے درباراں چ نہ، جرم علی دی اولاد دا نہیں آئی، دشمنی آئی تا علی ابن ابی طالب، مگر نہ حسین دے سونے پتر اکبر دا کیڑا جرم، حسین دے پتر علی اصغر دا کیڑا جرم، آئی ضرور کر چھوڑے رسول سے صحیح، حسین دیاں دھیاں دا کیڑا جرم، حسین دی دھی سکینہ دا کیڑا جرم، انہاں دا جرم فقط یہ ہے جو علی دا خون آئی، مگر نہ کیڑا جرم آئی حسن دے 13 سال دا یتیم، بھلا ہونے یہ لطف ہوتا ہے ایسے معرفت والے مجمع پڑھا کہ دوستو ایک منٹ میں نظائر نہیں کیتا، مسائب سے یہاں تھوڑی خواص ہوئی، بابے دے جڑ بنجن دے بعد ماں پیو بن کے بھی پالا، ماں بن کے بھی پالا، اتنا نفیس مزاج آئی، اتنا لاڈلا آئی، 13 سال آئی، ماں ہاتھ نہ اپنے ہاتھ دینا قاسم دی ماں قاسم جملہ میں نے دینے چاہ گیا تھوڑی محبت عقیدت کو دیکھ کے، نفیس اتنا ہاں سردی دا موسم ہوئے آنا ماں موٹے کپڑے نہیں ہوئے، سردی دا موسم ہر کوئی موٹے کپڑے پہنتا ہے، قاسم نے ماں سردی دے جاڑے دے موسم میں قاسم کو موٹے کپڑے نہیں ہوئے، ایک مشہور گواہ دی قاسم نے ماں اتر پیارا نہیں کھڑا سادار کے اندر سہارے تھے میں جیتی جیتی پوچھنا کیا چاہتے ہیں، آدھی پوچھنا ہی کچھ چاہتے ہیں، سردی دا موسم میں موٹے کپڑے کیوں نہ پویندی، قاسم دی ماں دی دھار نکل گئی، فرمانے اس واسطے نہ پویندی قاسم دا جسم نفیس ہے، نازک جسم میں موٹے کپڑے پویندیاں زخم دے نشان ہو آئے تکا چھوڑو نہ جڑی ماں اس واسطے نہیں پویندی جو زخم تھی میں نے کیوں جا وقت ہے جب لاش تے گھوڑے بھج گئے، میں لگ بی بی علی میں اس واسطے موٹے کپڑے نہ پویندی، نفیس جسم دا مالک ہے، کپڑے موٹے پویندیاں خراشاں پہ ویندیاں زخم ہو ویندیاں، اور ادھر نفیس سے ہی جلی لاش تے گھوڑے بھج گئے، 13 سال دا یتیم کڑا کسو، شب عاشور 3 شبیہ ہے خیمے اکٹھی، شبیہ محمد مصطفیٰ حضرت علی اکبر، شبیہ مرتضیٰ جناب عباس، اور شبیہ حسن مجتبیٰ حضرت امیر قاسم، یہ 3 ہستیاں ایک خیمے شب عاشور دامی دلار اکٹھی ہیں۔ علی اکبر ان چاچا درجے کیا دے چاچا صبح میرے بابے دا امتحان،
چاچا سب تو پہلے میں پتر ہاں بھیرا میرا ایک بیمار ہے ایک صغیر ہے میں سب تو پہلے قربان ہوں عباس دی اکھا وسین فرمانا نا اکبر تو ہے حسین دی اکھی دا نور جے تو لے پیا نا حسین دی اکھی دا نور مک ویسی میں بھیرا ہاں سب تو پہلے میں قربان اکبر آدھے نہیں چاچا دوسرا ہو بابے حسین دی کمر دا زور یہ دوسرا لے پہ نا بابے دی کمر دا زور پڑ ایسی عباس آدھے نا تینے بنجا نال حسین دی اکھی دا نور مقدہ ہے اکبر آدھے نہیں چاچا تھوڑے بنجا نال بابے دی کمر دا زور پڑ ہے او عزدار پرانے بیٹھے ہو جے میں بیٹھا ہی نہ تنگیاں ٹیک اٹھے 13 سال دا یتیم ان چاچے نے دے کہنے چاچا دوسرا نہ بنجے تھوڑے لہانا چاچے حسین دی کمر دا زور پڑ ہے اکبر ویر تو نہ بنجے تیرے بنجا نال چاچے حسین دی اکھی دا نور مقدہ کھٹا صاحب آر گیا دے میں یتیم اگر میں لے گیا نا میں لہنا نہ کہ دی اکھی دا نور مقدہ ہے ہائے کال چھڑو نہ کہ دی کمر دا زور ٹوٹ رہا ہے تو سن کے برداشت کر کے جو سنو تا کھڑوتا ہی نہ زہرا 57 سال دا پوتر اے ابال قدم جا کے خیمے چین امامہ کھل کے گالے چاہے قاسم بوہان اللہ کے بیادن کون آتے کہنے منجن نا نقصان ایک کتا عباس وجہ میں نے ایک نقصان میاں پیو بیٹھے سر جوے سید آدھے عباس وجہ میں نے ایک نقصان اکبر وجہ میں نے ایک نقصان قاسم تینے منجن نال میں نے دو نقصان قاسم تینے منجن نال میں نے دو نقصان دینے ایک نقصان ہے دینے تو ہے میرے حسن بھیرا دے نشانی دوسرا نقصان تینے لہنال میری بیدید گھر اجڑوے رات گزری ہے چڑھے بھجن دی دامیدہ مہمانہ دی اللہ شاہ آمنی شروع تھی ہیں ادب دا سر جھکا کے چاچا دے قریب آگے بیدہ چاچا میں موت والے پاس سے بجا امام دی اکھا وسین قاسم مجمع بیٹھی چلی دی چاچا اجازت رنہ حسین فرمانے مجمع بیٹھی چلی دی قاسم ڈر رہے اپنے خیمے والے پاس سے میرے سنی شیعہ بات تجھے فرماؤ ایسی شیر دل ماما اللہ دی پوری کائنات جھور کوئی نہیں ہے جنہا قاسم 13 سال دی محنت ماں دی سامنے آئیے نا بی بی خوش نہیں ہوئی انہیں رو رو کے پیاری تو حالے جیندہ ہے ایسی ماں تلاش کر کے لے ہو کہیں کو پتر پیارے نہیں ہوں گے جن 13 سال ماں تے پیو بن کے پالا پتر سامنے ہے تو جیندہ ہے تینے چاچے دا امتحان نہیں ہویا قربان نہیں ہویا چھٹا صاحب آر کے اندھے میں دعا منگے انشاءاللہ میں مر بن جاؤں بی بی علی مرم دی دعا کیوں منگنے چھٹا صاحب آر کے اندھے چاچے کو وینا چاچا اجازت نہیں دے رہا توڑے بولانا تو شاہدے والے جیندہ ہے اما میں کیا کرا بی بی علی میں اجازت گھنا کے دیں دیا ان ماں دے کے آدھے اما اجازت تو گھنا دے میں قاسم وعدہ کرنا وقت میری لاش جڑے دی راستے اجازت تو گھنا دے وقت وعدے نال بیادا نہ تے کو میری سراندی تے بنی ہے واللہ انہیں جڑے ہائی کر کے رہا سوائے گا میں شبیر دنیا دیکھیں گا میں جنہوں اما اجازت گھنا دے نہ تن میری سراندی تے بنی ہے نہ تے کو میری پواندی تے بنی ہے اما تو جڑیں دی راستے میں پورا معافی سام بی بی علی میں اجازت گھنا کے رہنی سجے بازو نال قاسم دے ایک تعویز بدا ہویا آئی بی بسم اللہ پڑھ کے آستین ہٹائیے قاسم دے موڑے نال تعویز پڑھے سجے ہاتھ نال تعویز پکڑے کھبے ہاتھ نال پتر دے انگل پکڑے یہ ٹوڑ پئیے اس بات سے جتے مظلوم کربلا بیٹھے ہیں جدا امام بیٹھے نا قاسم دے نال قاسم دے ماں کو جی میں بیٹھا ہی نا تلیاں ٹیک اٹھے دے رو کے پیادے اتنا للہ آئے کر چھوڑنا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غازی کرسی گھنا بڑی ماں بھجائی غازی کرسی گھنا بڑی اماں بھجائی پیان دی حسین اٹھے بی بی علی بہن
ٹھڈا صاحب آ کے اندر کیوں نہ اٹھا تو کوئی عام مستور ہے تو بطول دے تو ہوئے بی بی امام فرمانے میں کو حکم کروا میں لگاوا بی بی دے کہ نہیں حسین ہمیشہ غرض مانگور کے اندر امام فرمانے حکم کرو ٹھڈا صاحب آ کے بی بی عظیم نے قاسم کو اجازت دے میں ماں میں پنڈن آئی ہیں منگن آئی ہیں میرے پوتر کو اجازت دے امام فرمانے کہ میں اجازت دے میرے نو نقصان دیتے جب بی بی ڈٹھے نا حسین اجازت نہیں دیتا سچے ہاتھ جو طویز پکڑ ہویا آئی نا ان بی بی ان رکا طویز ان حسین در ودا کے اندھی جی منیدہ نے نا اس ہاتھ پاڑ کمر علی حسین ابن علی خط کھولے بھرا دی تحریر نہیں ان کر کے اکھاں دلائی سے بہت ساڑے پیسے بسم اللہ پڑھ کے کھولے وچ لکھ ہوئے حسین جدا غریب ہو ونجے نا جدا قربانیاں دی لوڑ پے ونجے حسین میرے قاسم کو ضرور یاد رکھیں جدا امام پڑھے نا مدینے والے پاس سے منہ کر کے آئے او میرا مرد تو بعد مری مڑا لگا تو اس ویلے لکھ دے گیا میں جنے پوتر کو اجازت دینا نجم در منہ کر کے سے کہتا ہے بابا کا وقت ہے ہر کوئی میں کچھ چھوڑی بیٹھے میں جنے پوتر کو اجازت دینا تو خیمے گنوائیں میں آپ قاسم کو تیار کرنا شری گنانو ماں دی حسرت گنانو ماں دی حسرت اینا امام فرمانے دور خیمے میں آپ قاسم کو تیار کرنا اور جوانوں یقین کرے قاسم دی ماں قاسم کو گل کی خیمے گئی ہے حقل مار گیا دی زہرہ جلدی آؤ بڑا پتر موت علی پاس رباب اکبر دی ماں لیلہ ام کلثوم رقیہ جلدی آؤ بڑا سونا میدان علی پاس ماں دی تیرا ساتھ دی محنت ماں گلہ پہ کریں دی حسین خیمے دے اندر آئیں عقل مار کے ادن قاسم دی ماں تبرکات الصندوق انا قاسم دی ماں تبرکات الصندوق اندے حسین بھجن صندوق کھولے حسن بھیرا دی قمید آئی امام نے قاسم کو بوائی ہے آئے گھر چھوڑے قاسم کو بوائی ہے لیکن حسن امام دی قمید دی اے آستین لمبی آئی امام نے آستین اگو کٹ چھوڑی قمید اگے پاسو لمبی آئی امام نے کٹ چھوڑی کیوں شرما کے بیٹھے روندے ہو حسین قمید نہیں حسین کفنی پوائی ہے نہیں سمجھ آئی تو حسین قمید نہ حسین کفنی پوائی ہے یہ پہلا شہید ہے کمرہ لیو جے کو چاہ کہ حسین گھوڑے تے بلا ہے شرم نہ کرو پرانے عددار بیٹھو یہ پہلا شہید ہے جے کو چاہ کہ حسین گھوڑے تے بلا ہے گھوڑے تے بڑھاون لگے نہ قاسم دی ماں دی آواز دی ناراض نتی آئیں میرے پتر دی سہرہ پاون دی روتا آئی آج کر میں انتظار کرے دی ریا قدر میرا پوتر جوان ہو بی بی آدھی میری حسرت ہے جنا میرا پوتر جوان ہوئے میں سہرہ پاوا آئے گا چھوڑو اے حسرت ہے سیدہ دی جڑی قاسم دا سہرہ کہنا ہے اے حسرت ہے سیدہ دی جڑی میں دی چاہ کے کہنا ہے بی بی آدھی میرا دل آئی میرا پوتر جوان ہوئے میں سہرہ بی بی بھائی جان پاک بندھائیے سید پاک بندھائیے آئے کر چھوڑنا ایک گانا ماں دی حسرت ہے جداں رخ آسی میں پتر کو سہرہ پیسہ اگلی حسرت ہر ماں دی ہوندی ہے بھیڑا دی حسرت ہوندی ہے جداں بھرا جوان ہوئے تے شادی دی رخ ہوئے بھیڑا میں دی میں اس میں بحث نہ کرنا چاہتا طریق ہے یا نہیں
دی ہنجوان نال قاسم دی مہدی ماں علی دیاں دیاں تے نوہاں رونیاں انہا ہنجوان دے نال قاسم دی ماں نے قاسم دی مہدی تیار کیتی ہے بھائیاں سکینہ کری بھائی دی بیبیاں آئی ہیں یہ ماں دی حضرت ہے حسین ڈٹھے نہ قرآن پر پائے حسین سمجھ گئے کوئی مذکور مر ویسی سید دا پیچھا ہٹ بنجو میں قاسم کو آپ زین تے بلینا اور جوانوں پہلا شہید ہے دیکھو چاہ کہ حسین گھوڑے تے بلائے تے رو رو کے پہ فرمانے مل کے نو میرا قاسم اللہ دے دا میں دو یترائے میرے دے بیوین دے قریب آوا ہر بی بی آئیے کہ رخسار چمائیں کہ متھا چمائیں کہ سر چمائیں قاسم دے گھوڑا ٹورے نا چند قدمہ دے گئے گھوڑے دے قدم رک گئے ہیں قاسم آدھے کیوں رک گئے ہیں اپنی زبان چاہتے ہیں میرے صبح دوڑے اور چھوٹی بھیڑا میرے درا بیٹھے قاسم ڈکتا ہے حسین دے 4 سال دی ہنگل مار گیا دی قاسم بھوبیاں دے قد اچھے ماما دے قد اچھے جنہ تینا ملتا جمعے روح ذات میں ماتم کرے رو رو کے بیا دی میں تیری چھوٹی بھیڑا میں تے کو لہان دی تکلیف نہ دیں دی رکابہ چو پیر کاج اور کمر آلے جڑے ماتمی بیٹھو قاسم پیر کرے کیملے سجے پیر کیملے کبے پیر تے بوسا قاسم کو سکینہ ملی ہے وہ اوکھا جا یہ ودا ہے جناب قاسم نبی سکینہ ملی ہے چند قدمہ دے قاسم کا گھوڑا گئے فضا حقل مار کے آدھی ہے قاسم منت کریں دیا ایک وار واپس والا قاسم آدھے اماں کوئی مشکور مر ویسی بی بی آدھی پیچھے دیکھ دے صحیح نا اور جوانوں یقین کرے قاسم جو پیچھے ڈٹے شاجی دوڑی جلدی قسم ہے اکبر دی ماں لیلہ سیدوں میں کو معاف کرے جڑے بعد بھی بیٹھے ہو زندگی جو پہلی دفعہ ماجر صاحب لیلہ اسکا قاسم دے کو ہاتھ بندے اکل مار کے بھی آدھی بڑا سونا بچڑا اوکھا چڑھائے اوکھا لازے منت کرے دیا میدان بھی ہوئے میں میرے اکبر دا بدلہ منت کرے دیا میدان پہ ہوئے نا میرے اکبر دا بدلہ ضرور کہتے پوچھے گیڑا گزرور ہے میرے اکبر دا اکبر دی ماں ملی قاسم دا گوڑا کرے جو ود کانڈا لے پاس آواز ہے نراز نتی میں بھرا ملن آئے اور جوانوں قاسم پیچھا ڈٹھا ہے 6 مہینے دے پوتر کو رباب چائی کھڑوتی شرم نہ کرونا ایک پوتر کو چاہ کے قاسم دے قریب آگے بھی آدھی ہے بھرا ملن آئے بھرا ملن آئے ہائے کان چھوڑو جڑے مادمی ہو بھرا ملن آئے ارمان اس گل دے آج میڈا اسکر جوان ہو بھرا دے بدلے بھرا گندین ارمان اس گل دے میڈا اسکر جوان ہوئے قاسم گھوڑا ٹورے بس آخر جملہ کوشش کرے سمجھن دی کہ قاسم گھوڑا ٹورے چند قدمہ دے گئے حسین دا امامہ کھل کے گئے فرمانے قاسم ہر کوئی مل رہا ہے میں دے کو مل رہا نا قاسم دی ڈھا نکل گئی آدھے چاچا مل گئے نو قاسم سرات اللہ کی تے سیدہ نے نا ہاتھ لدھا پرانے اندار بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو ہائی کر چھوڑو قاسم سر نا ہاتھ لدھا قاسم ہاتھ لدھائے بڑی جلدی قسم سیدو حسین پتر دے جوڑ چمڑا شروع کی میڈے علی پاسے دیکھو ایک حدیث جات بوسا حدیث جوڑ دے بوسا تڑپ گئے کلم شاہ قاسم حقل مار کے اندر چاچا کیا بیٹھے کرے دے ہو کہ متھا چمائے کہ رخسار چمائے غریب روندہ روندہ زمین دے بیٹھے کہ رو رو کی بیادے اس واسطے چمنا تیرے جوڑ نہ دے کے گھوڑا دے سوام گھوڑا دے سن سخت قاسم دا گھوڑا میدان چ گئے ارزق ملون دے 7 پوتر
قاسم نے مقابلے چاہے ایک ارزق دے پتر کو قاسم نے فنار کی میں ایک کتاب میں پڑھے جو ایک کتاب آدمی پڑھ کے سٹے جنا واپس آیا قاسم سجے ہاتھ نال تلوار نال دو ٹکڑے تقسیم کریا سات پتروں کو فنار کی تینا تھک گئے قاسم تے چاچے دے پیچھے پلٹ کے چاچے دے قریب آ گیا چاچا اتنا اچھا قد کا تھا نہیں جملہ سن سو ٹھڈا صاحب کہندا چاچا میں تو ترے کھا گئی آئے غربت دیکھو حسین دی بھلا ہمیں مزر بیٹھے بھلا ہمیں پلسیت دینے مولا زندگی دراز فرمانے چاچا میں کو ترے کھا گئی غربت دیکھ حسین ابن علی دی پانی تا آئی کو نہیں ہاتھ جو انگوٹھی لہائیے انگوٹھی لہا کے قاسم دے حوالے کی تھی فرمانے مونچ رکھ ونج پانی دادی دیسیا پانی دادا دیسیا باپ دی مجبوریاں نہیں قاسم بھائی جن انگوٹھی مونچ رکھی قاسم میدان چاہے اور آئے ضرور کا چھوڑے ارزق دے سات پتر مار گئے یہ کمینہ آپ اگا ہوتا ہے یہ او کمینے تاریخی چ لکھے ہزار نال اکلا لڑن والا ہے ہون ہنجنا آوی مقدر دا گلا کریں قاسم میدان چاہے ارزق ملون اے نقشہ بڑھے سو دا ہنجا سے یہ جملہ اوکھا ہے قاسم میدان چاہے ادو ارزق سامنے آئے ادو غازی ہاتھ مل لے یہ جملہ ہائی بڑے مزاج ہے کوئی سمجھ نہیں کی میں لگ رفا یہ جملہ ہائی بڑے مزاج ہے ماتم دا جملہ آئی رومن دا جملہ آئی ارزق سامنے آئے نا عباس ہاتھ مل لیں ہاتھ مل کے دے رو رو کے پیدا ایو ارمان تریری دسا ارمان اس گل دے 13 سال دے یتیم یہ سامنے آئے نا حسین لٹھائے تڑپ گیا حسین خیمے دے بوہے دے آگے پہ فرمانے قاسم دی ماں میڈا نانا آدھا جدہ پتران دے اوکھی بڑھے نا ماما سب دے قرآن ماما دعا منگ دیا مصیبت چل رہتی ہے اے ہزار نال لڑن اللہ تیرا پتر 13 سال یتیم اور جوانا سر تو میری سین چادر لائیے آسمان در منہ کر کے دی میرے اللہ شہید ہونا ساڑا ورثہ لیکن ایک کلو مغلوب ہونا ساڑا ورثہ نہیں میرا مالک میرے پتر دی مدد کریں ہائی کر چھوڑے بی بی دعا منگیے حسین آمین آکھی غازی آمین آکھی دیاں نے بیو بیٹھے سر جوے آمین آکھے فضا آمین آکھی نال علی حجرے چوئے اجڑی نے بھی آمین قاسم فنار کیتے ہیں مار دعا آئی قاسم فنار کیتے ہیں ارزق ملعون مارا گیا سات پتر مارے گئے ارزق ملعون مارا گیا ان نیڑے کوئی نہیں آنگا کیونکہ سامنے جنہیں کھلوتا ہے شجاعت علی دا وارث آشمی کون آئی آشمی جوان آئی ارزق مارا گیا کوئی سامنے نہیں آنگا ایک کمینہ گوات کے اندر نیڑے نہ منجو دوسرا کمینہ دے وقت کیا کرے گی کمینہ ہس کے اندر نیڑے نہ منجو ارمو تیر مارو آئے کر چھوڑا آدھے تیر مارو کمارا لے او سجے پاسو تیر لگیا کھبے پاسو نکل ونجے نہیں سمجھ آئی تو کھبے پاسو تیر لگیا سجے پاسو نکل ونجے ایک منٹ گیا ہے ان تیر نہ مارو پتھر مارو اور کیڑا ماتمی جڑا سینہ پیار پیارا کرے سجے پاسو پتھر لگیا پاسو پتھر لگیا شہزادہ سجے لڑ ونجیا غازی دی آواز بیان دے شابا میڈا سونا بجڑا میڈا بجڑا بابا حسن آیا جڑے بابا علی تیری جنگ لے کر آیا ہے میڈا بجڑا سجے حملہ کر قاسم حملہ کی دے لڑدا ہے اور میں کے میں لفظ بدلا ایک کمینے چھپ گئے گرز دوار کی دے آدمی بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرو
مہینے گرد مارے سرد لگا زرد دو حصے ہوئے اور شہزاد عزیز نہیں سمجھا زمین دے آیا ہے چاچے والے پاسے دیکھا ہے رو رو کے بے آیا یتیم نوا شرم نہ کرو جڑے ماتی بیٹھے ہو یتیم نوا یتیم سمجھ کے ہون لاش یتیم میں تیرا آج کو واسطہ اکبر آئے وہ اصغر میں ناتا تلہنا اور ماتی بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرے رو رو کے بے آدھے میں نے پھاس گئے جوان بیٹھے ہو رو رو کے بے آدھے میں نے پھاس گئے پیر ارے رکابہ وچ میں گزین تو آ میں نے پھاس گئے پیر ماتی میں نے پھاس گئے پیر ارے رکابہ وچ میں گزین تو آ بلا ہاتھ نہ بولو میں رو کے رو رو کے بے آدھے میں نے پھاس گئے پیر ارے رکاب وچ میں گزین تو آ بلا ایک وارے بڑے میں کو دیکھ گئے میں دی لاش خیمے قاسم کے چاچا میں لہ بیٹھا حسین دا امامہ کھل کے گل جا گیا ہے اوکھے دیوا میں سوکھے میدان چایا ہے کیڑے رنگ چاہے آوے آوت جھاڑ پویا رات اٹھیا کوئی نیزہ ماریا حسین جھاڑ پویا اکل مار کیا کیا کچھ ماں کو میں یتیم کو ملڑ پیا میں بجڑے کو چاوڑ پیا او میڈا تیرا سا آنکھیں دیواں سو کے حسین مقتل چایا ہے ان کر کے مقتل لٹھائے اکل مار گیا دے کت لتا ہے میڈے حسن دی نشانی کوئی جواب نہیں آیا بات حسین دی آواز نہیں کت لتا ہے کوئی جواب نہیں آیا حسین دی آواز بیان دی امام ہو کے حکم پہ دینا بھائی جا امام دا لفظ آیا ہے ایک ٹکڑا چھو چوی ہے جی چاچا میں اتلتا شرم نہ کرنا دوسرا ٹکڑا چھو چوی ہے جی چاچا میں اتلتا تیسرا ٹکڑا چھو چوی ہے جی چاچا حسین نے کم کیڑا کیتے ان کر کے آواز حکمر دے نال بتا ہے روند ہویا غریب ٹکڑے پیا جائے ایک ٹکڑا چاہے آ دنیا پہ آوے آ نہ پاوڑا نہ نظر نہیں آتا حسین دی آواز بیان یہ کون ہے ہول دی آواز بیان یہ میں حسن واہ واہ کوئی بات نہیں میں بڑے حسن نہ کرا حال مسائل میں ہون شروع کرنے تبہیر ہو گئی ہے ہون مسائل پہ بڑھنا حسین دی آواز بیان یہ کون ہے میں حسن میں نے بچڑے وفا کی دیئے یہ کوئی اوکھے دیوا میں سو حسین بھائی جان لاج دے ٹکڑے اکٹھے کی دیئے اور جڑے سنی بیٹھے اور ساڑھے گلو پچھو اثر رون دے کیوں لاشا تسا بھی چہنے ہو کیڑے رنگ بھائی جان موڑے دے اے پہلا شہید ہے جنہیں لاش حسین انہیں چاہیے اشارہ سمجھو انہیں چاہیے حسین ان لاش جا کے بھائی جان ٹوڑا ٹوڑا قاسم دی ماں دے خیمے دے قریب عقل مار گیا دے قاسم دی ماں پوتر ملن آئے حسین نے کم کیڑا کیتا ہے قاسم دی لاش بوہے دے رکھی
میرا دل کم دا پہ جیڑا صاحب علی حسین